السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ثاقب ہے۔ میں ایز اے گیسٹرو سیٹلائٹ اسپیشلسٹ کلینک اور بلال ہاسپٹل راولپنڈی میں کام کرتا ہوں۔ جگر کی چربی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ جگر کی چربی فیٹی لیور کی وجہ سے جگر میں خرابی، جگر کی سوزش، جگر کا سکڑاؤ جس کو سیروسس بولتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جگر کا کینسر اس سے ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا لانگ رن میں پیشنٹ کو یقیناً اس پہ کنسرن شو کرنا چاہیے۔ بنیادی طور پہ 3 بہت اہم وجوہات ہیں جو فیٹی لیور کی وجہ بنتی ہیں۔ نمبر 1 ہے موٹاپا۔ اب کیسے پتہ چلے کہ کوئی بندہ موٹا ہے، پتلا ہے؟ تو اس کے لیے ایک فارمولا ڈیزائن کیا گیا ہے جس کو BMI کہتے ہیں۔ اگر کسی کا BMI اس کے ہائٹ اور اس کے ویٹ کے حساب سے ایک ریشو لیا جاتا ہے، اگر وہ ود ان دا لمٹس ہیں، یعنی اس کی جو ویلیو ہے 20 سے لے کے 25 کے درمیان ہے، تو اس کو ہم نارمل کنسیڈر کرتے ہیں۔ اگر اس سے ایکسیڈ کر جاتا ہے 25 سے زیادہ، تو اس کا مطلب ہے وہ پیشنٹ اوور ویٹ ہے یا اوبیز ہے۔ تو موٹاپا ہم اس اسکیل کے ذریعے ہم اس کو جانچ کریں گے۔ دوسری بات اہم یہ ہے کہ جو ایبڈومنل فیٹ ہے، جو بیلی فیٹ ہے، وہ امپورٹنٹ پریڈکٹر ہے کہ پیشنٹ اوبیز ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ جن کو شوگر ہے ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو فیٹی لیور ہو۔ اور تیسری اہم وجہ خون میں کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈز کا زیادہ ہونا ہے، یہ بھی فیٹی لیور کا کاز بنتے ہیں۔ سسٹیمک ڈیزیزز میں سے 3 امپورٹنٹ اہم بیماریاں ہیں جو فیٹی لیور کی کاز بنتی ہیں۔ اس میں سے ایک ولسن ڈیزیز ہے جو جگر کی اپنی ایک بیماری ہوتی ہے۔ ولسن ڈیزیز کو اسپیشلی بچوں میں جن میں فیٹی لیور آتا ہے اور جگر کے ٹیسٹ خراب ہوتے ہیں، ان میں ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہائپو تھائرائڈزم، جس میں گلہڑ کا جو ہمارا تھائرائڈ کا فنکشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کنڈیشن میں بھی یہ فیٹی لیور ہو سکتا ہے۔ تیسری ایک اہم بیماری گائنیکولوجیکل ایک بیماری ہے جس کو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم بولتے ہیں، اس میں بھی جگر میں چربی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن یہ کامن بیماریاں ہیں جن میں فیٹی لیور ہو سکتا ہے۔ کچھ میڈیکیشنز ایسی ہیں جس سے فیٹی لیور ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس میں ایلوپیتھک میڈیکیشنز بھی ہیں، اس میں ہومیوپیتھک میڈیکیشنز بھی ہیں، اس میں ہربل میڈیکیشنز بھی ہیں۔ لہٰذا پیشنٹ کو بغیر پرسکرپشن کے ایکسٹرا دوائیاں لینے سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ فیٹی لیور نہ ہو۔ جب بھی فیٹی لیور ہوگا، زیادہ تر مریضوں میں کوئی علامت بظاہر نہیں ہوتی، لیکن چند ایک مریضوں میں علامت ہوتی ہے، لائک پیٹ میں درد کا ہونا، اسپیشلی پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد ہونا، تھکان کا محسوس ہونا، تھکاوٹ، ایزی فٹیگیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے، اور بعض میں متلی کی کیفیت ہوتی ہے، بعض میں بھوک کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ علامات کم و بیش مریضوں میں ہوتے ہیں، کسی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کسی میں شدید بیماری ہو سکتی ہے۔ فیٹی لیور میں جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، غذا کا بہت اہم رول ہے۔ اس میں چکنائی سے پیشنٹ کو اجتناب کرنا چاہیے، اور جو آرٹیفیشنل سویٹنرز ہوتے ہیں اور یہ کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتے ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں شوگر کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے اور شوگر الٹیمیٹلی فیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے باڈی میں۔ اور کیا غذا کھا سکتے ہیں؟ آپ پروٹین لے سکتے ہیں، پروٹین ان فارم آف وائٹ میٹ لے سکتے ہیں، انڈے کی سفیدی لے سکتے ہیں، دالوں کا استعمال کر سکتے ہیں، سبزی کا استعمال زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کے لیے ہیلپ فل ہیں اور ہیلدی ہیں۔ فیٹی لیور والے مریض میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے وزن کا کم کرنا۔ اس کا یہ علاج ہے فیٹی لیور کا۔ کتنا ایک وزن کم کرنا ہے؟ ایک گراسلی تقریباً 5 سے 7% جو وزن ہے، اگر پیشنٹ ٹوٹل وزن کا 5 سے 7% وزن کم کر دیتا ہے تو فیٹی لیور والی جو چینجز ہیں وہ ریورس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے پیشنٹ کے لیے۔ اب یہ جو ویٹ ریڈکشن ہے وہ 2 طریقے سے پیشنٹ کر سکتا ہے۔ نمبر 1، ایکسرسائز کے ذریعے۔ ایکسرسائز کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزانہ برسک واک کرے، کوئی جم کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، سائیکلنگ کرنا چاہتا ہے، سوئمنگ کرنا چاہتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے ایکسرسائز وائز۔ دوسری بات جو ہے خوراک کے لیے، خوراک میں جو تبدیلیاں ہم نے پہلے مینشن کی ہیں، لو کاربس ڈائٹ اور انکریز پروٹین، اس سے پیشنٹ کا ویٹ بھی ریڈیوس ہوگا
اور ہیلدی لائف سٹائل بھی ہوگا۔ جگر کی چربی بالکل 100% ریورسیبل ہے اگر ٹائملی اس کو ایڈریس کیا جائے۔ اگر ٹائملی ایڈریس کیا جائے اور ویٹ ریڈکشن پہ فوکس کیا جائے اور اس کی کاز کو ایڈریس کیا جائے، جیسے ہم نے اس کی وجوہات میں بتایا کہ شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، بلڈ پریشر ہے، کچھ دوائیاں ہیں، اگر ان کو ایڈریس کر کے ان کو پراپرلی ٹریٹ کیا جائے تو مریض کا فیٹی لیور نہ صرف ٹھیک ہوگا بلکہ جو چینجز آئی ہیں جگر میں وہ ریورس ہو سکتی ہیں، وہ نارملائز ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر مریض ان پہ توجہ نہ دے اور اس پہ سالہ سال لگیں تو جگر نہ صرف خراب ہوگا بلکہ اس میں کینسر بننے کے بھی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔